اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ نَعْلَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ کہف چل رہی ہے اور جیسا کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ سورہ کہف کا شان نزول اور جس وجہ سے یہ سورہ کہف اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ بالکل شروع میں نے عرض کیا تھا، اسی کا تیسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. سورہ کہف نازل ہونے کی وجہ یہ پیش آئی تھی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ بہت ہونے لگا اور مکہ کے باشندے قریش مکہ وہ پریشان ہونے لگے کہ اسلام کا بہت چرچا ہونے لگا ہے اور اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو انہوں نے قریش مکہ نے اپنے دو آدمی نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، ان دونوں کو مدینہ طیبہ کے دو یہودیوں کے عالم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ یہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نامی ایک شخص اسلام کا بہت ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی آخر الزماں کہتے ہیں. ان یہودیوں کے پاس بھیجا قریش مکہ نے، ان علماء کے پاس، ان دو آدمیوں کو، کہ آپ اپنی کتابوں میں وہ علامات دیکھ کر بتلائیں کہ واقعی یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، کیا واقعی اللہ کے نبی ہیں. چنانچہ یہ دو آدمی گئے قریش مکہ میں سے، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، اور مدینہ طیبہ کے ان علماء کے پاس پہنچے. ان مدینہ طیبہ کے علماء نے یہ کہا کہ دیکھو ہم تم سے 3 باتیں کہتے ہیں، وہ 3 سوال تم اپنے نبی سے کر لو تو ابھی بات پتہ چل جائے گی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں. اگر انہوں نے 3 چیزوں کا جواب دے دیا تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ یہ کوئی اور ہے، یہ بلا وجہ کی بات ہے. اور 3 سوال انہوں نے یہ کہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سالوں پہلے کچھ نوجوان اپنے بادشاہ سے عاجز آ کر اور بت مذہب سے عاجز آ کر انہوں نے غاروں میں جا کر پناہ لے لی تھی. وہ کون لوگ تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، آپ ان سے واقعہ پوچھیے. چونکہ وہ واقعہ ایک طویل زمانے پہلے کا ہے تو وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو بذریعہ وہی پتہ چل جائے گا، ورنہ تاریخ میں ان کو کہاں پتہ چلے گا. دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ یہ کرو ان سے
کہ ایک آدمی تھا اور مسلمان تھا جس نے مشرق اور مغرب پوری دنیا کا سفر کیا تھا، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی تھی. پوچھو ان سے کہ وہ کون آدمی ہے. اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا، کہا کہ آپ روح کے متعلق پوچھیں، روح کس کو کہتے ہیں، روح کسے کہتے ہیں. یہ تینوں سوالات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، مکہ مکرمہ میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور اپنے آدمیوں سے آ کر کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن چیز لے کر آئے ہیں، اب پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں. چنانچہ انہوں نے یہ تینوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہزاروں سال پہلے وہ جو نوجوان تھے وہ اپنے بادشاہ سے ڈر کر بھاگے تھے، دین مسیحیت سے انہوں نے توبہ کی تھی اور دین الہی کو انہوں نے قبول کیا تھا، وہ کون تھے، وہ کون سا بادشاہ تھا جس کی پوری دنیا پر حکمرانی تھی اور اس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اور روح کے متعلق کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے شروع میں یہ بات پڑھی تھی سورت کے شروع میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو پھر کئی دن تک، ایک عرصے تک جواب نہیں آیا. لوگوں نے چہمی گوئیاں شروع کر دی کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ کوئی سچے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ. پھر قرآن پاک کی پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب آپ کسی بات کو یہ کہا کریں کہ مجھ کو یہ کام کرنا ہے کل، تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں. چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. تو کیا ہوا؟ تو اس وقت جو ہے یہ پھر یہ سورت نازل ہوئی پوری کی پوری سورہ کہف، جس کے اندر آپ نے پڑھ لیا، ہم نے شروع میں کہ اصحاب کہف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ارشاد فرمائی، قرآن پاک کی آیات آئیں. پھر دوسرے نمبر پر روح کے متعلق بتلایا، اور اب یہاں سے بات شروع فرما رہے ہیں، یہ آیات آ رہی ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. وہ بادشاہ جن کی دنیا پر حکمرانی رہی، مشرق و مغرب کا سفر کیا، وہ ذوالقرنین. اللہ یہ نبی تو نہیں ہے لیکن اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، مسلمان ہیں. پوری دنیا پر جن لوگوں کی حکمرانی رہی ہے وہ ان میں سے ایک حضرت ذوالقرنین ہیں. دو مسلمان ہیں، دو کافر ہیں. ایک حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی عطا فرمائی، اور ان کا واقعہ میں انشاءاللہ آگے جا کر عرض کروں گا کہ یہ کون حضرات تھے. تو یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا پر انہوں نے سفر بھی کیا پوری دنیا کا، اور پوری دنیا کے اوپر ان کی حکمرانی بھی رہی، اور مگر نبی نہیں تھے. جبکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ پوری دنیا پر حکمرانی بھی تھی اور اللہ کے نبی بھی تھے. فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے آج پتہ نہیں. ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال مختلف ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ جو قوم تھی ان کی دو زلفیں تھیں، دو زلفیں جیسے ہوتی ہیں اس طریقے سے ان کی بالوں کی دو زلفیں تھیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین بولا جاتا ہے. قرن کے معنی بھی سینگ کے ہوتے ہیں اور زلف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ذوالقرنین کے معنی ہوتے ہیں دو زلفوں والے. تو اس لیے بعض لوگوں نے لکھا کہ ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے لکھا کہ چونکہ ان کی حکومت مشرق اور مغرب پر تھی اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ ایک اس طرف کے حصے میں حکومت تھی اور ایک اس طرف کے حصے میں حکمرانی تھی. بعض روایات پر میں آتا ہے کہ ان کے سروں پر دو چوٹ کے نشانات تھے، ایک اس طرف دائیں طرف تھا، ایک بائیں طرف تھا، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. واللہ عالم کہ حقیقت کیا ہے، لیکن اتنی بات لکھی ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہ ایک صالح اور عادل بادشاہ تھے.
مشرق میں چلے مغرب میں پہنچے، مغرب سے چلے مشرق میں پہنچے، اور جتنی دنیا کے اندر ممالک تھے ان تمام ممالک کو انہوں نے قبضے میں لیا، ان پر انہوں نے قبضہ کیا، ان پر حکمرانی کی، اور اللہ تعالی کے احکامات کو ان کے اوپر انہوں نے نافذ کیا۔ چنانچہ انہوں نے دنیا کے 3 طرف میں سفر کیا، ایک انہوں نے مشرق میں کیا، مغرب میں کیا، شمالی کوہستانی علاقے جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں ان کے اندر انہوں نے سفر کیا، اور مشرق سے مراد ہے کہ جتنے بھی اچھا جی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک صالح بادشاہ تھے۔ جب انہوں نے سفر کیا مشرق، مغرب اور شمال کوہستانی علاقوں کا، تو ان سفر کے دوران وہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند علاقوں میں چلے گئے، بلکہ جتنے بھی اس کی گہرائی تک جتنے بھی علاقے تھے دور دراز کے، ان تمام علاقوں میں انہوں نے سفر کیا۔ اور پھر آتا ہے کہ ایک اچھا جی، کوئی صحیح ہو گیا؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو ان کا جو ذوالقرنین تھا، حضرت ذوالقرنین جو تھے، جب انہوں نے سفر مکمل کیا تو سفر کے مکمل کرنے کے بعد ایک علاقے میں پہنچے تو اس علاقے کے لوگوں نے شکایت کی کہ اس پہاڑی درے سے لوگ آتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری مال و جائیداد کو لوٹتے ہیں، آپ ان کا کچھ علاج کریں۔ یہ لوگ جو تھے یہ یاجوج ماجوج تھے، جن کا میں آگے جا کر ذکر کروں گا کہ قرب قیامت میں یہ دوبارہ ظاہر ہوں گے یاجوج ماجوج۔ تو حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ دیکھیں یہ جب یہ پہنچے اپنے شمالی علاقوں اور مغربی علاقوں کی طرف سفر کرتے ہوئے پہاڑی علاقوں پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کو یہ شکایت کی کہ اس طرف ایک قوم ہے پہاڑی درے کے اس طرف، یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے بہت زیادہ، اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کا کوئی علاج کریں۔ چنانچہ قرآن کریم میں واقع آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پھر ان کو ایک پہاڑی درے کو اس کے اندر لوہا بھر کے اس کی دیواریں کھڑی کر دی، اس دیوار کو کھڑا کر کے انہوں نے یاجوج ماجوج کو اس طرف چھوڑ دیا۔ اب وہ اس دنیا کی طرف نہیں آ سکتے اور قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اس کا واقعہ میں آگے جا کر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا، تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا پر حکمرانی کرنے والے کل 4 افراد تھے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، اور دوسرے نمبر پر حضرت ذوالقرنین۔ کافروں کے اندر نمرود تھا، اس کی پوری دنیا کے اوپر حکمرانی تھی، اور دوسرے نمبر پر بخت نصر تھا جس کی پوری دنیا پر حکمرانی تھی۔ تو 4 افراد دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا کے اوپر حکمرانی تھی، 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر، ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ تو قرآن کریم میں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ،
وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان قریب میں آپ کو ان کے بارے میں بتلاؤں گا. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے ان کو زمین میں خوب جمایا، یعنی ہم نے ان کو خوب اختیار دیا زمین میں. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے ان کو دنیا میں ہر قسم کا ساز و سامان دیا. وآتیناہ من کل شیء سببا، یعنی ہم نے بادشاہت دی. بادشاہت کے جتنے بھی ذرائع ہوتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے، حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے اس سارے ذرائع ہم نے ان کو دیے. فأتبع سببا. اب حضرت ذوالقرنین نے سفر شروع کیا اور مشرق کی طرف روانہ ہوئے، مغرب کی طرف روانہ ہوئے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس. پھر جب وہ پہنچے مغرب الشمس کی طرف، مغرب الشمس کا مطلب ہے کہ جہاں پر کہ سورج غروب ہو رہا تھا. سورج جہاں پر غروب ہوتا ہے، تو جب حضرت ذوالقرنین پہنچے جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا، چونکہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، تو آگے سورج جو غروب ہو رہا تھا وہ دریا کے اندر غروب ہو رہا تھا یا سمندر میں غروب ہو رہا تھا. سمندر دور سے کالا کالا نظر آتا ہے، تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ سمندر جو سورج غروب ہو رہا ہے یہ ایسی چیز میں غروب ہو رہا ہے جو کالے رنگ کی کیچڑ ہے پانی کی. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج جو ہے یہ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. اس کو فرمایا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہا تغرب فی عین حمئا، تو انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے ایک ایسی دلدل میں غروب ہو رہا ہے، ندی میں غروب ہو رہا ہے جو کالے رنگ کی ہے، لیکن مراد اس سے یہ کہ سمندر کے اس پار وہ نظر آ رہا تھا. ووجد عندہا قوما، اور انہوں نے دیکھا کہ اس سورج کے پاس لوگ جو ہیں وہ ایک قوم ہے جو عبادتوں میں لگی ہوئی ہے، ایک قوم ہے جو سورج کے ارد گرد پھر رہی. ارد گرد پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر سورج غروب ہو رہا تھا اس کے قریب ایک قوم آباد تھی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم، حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ یہ قوم ایسی ہے کہ یہ وہاں پر سامنے سورج تک کوئی حد نگاہ تک کوئی چیز نہیں ہے، اور وہاں پر وہ لوگ جا بھی رہے ہیں اور عبادت بھی نہیں کرتے، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو حضرت ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اب یہ فرمانا جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ براہ راست فرمایا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کسی نبی کے ذریعے فرمایا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو قوم ہے جو سورج کی عبادت کر رہی ہے اور ہمیں نہیں پوچھتی، شرک میں مبتلا ہے، اس قوم کو آپ جا کر دین و ایمان کی تبلیغ کرنا چاہیں تبلیغ کریں، اور چونکہ یہ نافرمان ہیں، یہ مانیں گے کسی کی بات نہیں، لہذا آپ ان کو پہلے نمبر کے اوپر اگر قتل کرنا چاہیں ان کے کفر کی وجہ سے تو قتل بھی کر سکتے ہیں. دونوں طرح کا اختیار اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو دیا ہے. چاہے تو ان کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی فرما دیا تھا کہ یہ ماننے والے لوگ ہیں نہیں، لہذا آپ ان کو پہلے نمبر پر قتل کرنا چاہیں قتل کر دیں، اور قتل نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ان کو جو ہے وہ تبلیغ کریں، اور پھر نہیں مانتے پھر آپ ان کو مارنا چاہیں مار دیں. حضرت ذوالقرنین نے دوسرے اختیار کو استعمال کیا، اور انہوں نے یہ فرمایا حضرت ذوالقرنین نے کہ نہیں، میں ان کو قتل نہیں کروں گا، میں ان کو دعوت اسلام دوں گا. اگر یہ میری بات مان جاتے ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر وہ میری بات نہیں مانتے تو پھر میں ان کے ساتھ آخرکار وہی کام کروں گا جو جہاد کا کام ہوتا ہے، وہی ان کے ساتھ کروں گا. اس کو اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ قلنا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو آپ اس قوم کو عذاب دے دیجئے، یعنی ان کو آپ ان کے کفر کی سزا دیجئے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، جس کو اتخاذ حسن سے تعبیر کی اللہ رب العزت نے، اور چاہے تو آپ ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیجئے. قال، حضرت ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، میں ان کو دعوت اسلام دوں گا،
اگر انہوں نے میری دعوت اسلام کو قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے میری دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا تو پھر میں ان کو سزا دوں گا۔ قال فرمایا کہ اما من ظلم، جو شخص کے ظلم کرتا ہے، فسوف نعذبہ، ہم اس کو ضرور عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کے پاس، فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو دائمی عذاب ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ملے گا، کیونکہ کفر پر خاتمہ ہوا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس انسان نے کہ ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کو ایسی چیز کا حکم دیں گے جو آسانی والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو قوم ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین نے دیکھا جس قوم کو کہ وہ عبادت نہیں کرتی، اللہ کو مانتی نہیں ہے، شرک کرتی ہے، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ ہم اس کو ایسے احکامات بھی نہیں دیں گے جو کہ در حقیقت وہ کوئی بہت سخت احکامات ہوں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، جو اکثر بعض حضرات یہ بات لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جس ذوالقرنین کا حکم دیا گیا ہے، جس ذوالقرنین کا حکم آیا ہے، وہ ذوالقرنین کی فوج میں ایک وزیر تھے ارسطو، وہ غیر مسلم تھے، اور وہ فوجی ساری پوری وہ جو ذوالقرنین نامی تھے وہ بھی غیر مسلم تھے۔ تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے یہ الگ ہیں، اور وہ جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے وہ، اور جن کا جو ہے ارسطو جن کی فوج میں تھے اور وزیر تھے وہ ایک ہی چیز کے نام ہے۔ لہٰذا لوگ اس کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک کافر کا تذکرہ اس طریقے سے کیسے آیا قرآن کریم کے اندر۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ارسطو جن کے وزیر تھے، ارسطو جن کے کیا تھے؟ وزیر تھے حضرت ذوالقرنین کی فوج میں، وہ ذوالقرنین کوئی اور تھے، وہ غیر مسلم تھے، لیکن جن کا قرآن کریم میں نام آ رہا ہے یہ غیر مسلم نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، اور ارسطو ان کا وزیر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم اتبع سببا، پھر جو ذوالقرنین ہیں پھر انہوں نے اب مغرب سے فارغ ہو کر مشرق کا سفر شروع کیا۔ وہاں پر بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے جہاں سے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، وجدہا تطلع علی قوم، انہوں نے پایا وہاں پر کہ ایک فوج جو ہے، ایک قوم جو ہے وہ وہاں پر عبادت کر رہی ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، اور وہ ایسی قوم ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان میں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی چٹان ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، کچھ نہیں ہے، بس سورج کے بالکل سامنے ہے۔ یہ عجیب منظر دیکھا حضرت ذوالقرنین نے کہ وہاں سے جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس کے سامنے ایک ایسی قوم کھڑی ہوئی ہے جس کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح تھے، ان کے پاس لباس تک پہننے کو نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے جب وہاں پر پہنچے اور ان کے پاس ان کو دیکھا تو حضرت ذوالقرنین نے، یقیناً یہ لوگ بھی مسلمان نہیں تھے، یہ لوگ بھی کافر تھے، تو حضرت ذوالقرنین نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہوگا۔ یہ کہیں اس کی صراحت نہیں ملتی قرآن کریم میں کہ ان کے ساتھ حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا تھا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ یقیناً ان کے ساتھ بھی وہی کام کیا تھا حضرت ذوالقرنین نے کیا ہوگا، جیسا کہ انہوں نے مغرب کے اندر کام کیا تھا کہ پہلے ان کو دعوت دی تھی، اور اگر انہوں نے دعوت نہیں مانی تھی تو پھر انہوں نے یہ قتل کیا تھا۔ یہاں پر بھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہوگا کہ ان کو دعوت الاسلام دی ہوگی، اور انہوں نے اگر نہیں مان لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانا تو ان کو قتل کیا ہوگا۔ ثم اتبع سببا، پھر حضرت ذوالقرنین جو ہیں اب یہ مغرب سے بھی فارغ ہوئے، مشرق سے بھی فارغ ہوئے، اور اب پہاڑی علاقوں کی طرف متوجہ ہوئے، کوہستانی پہاڑی سلسلہ جو چل رہا ہے وہاں پہنچے۔ اب یہاں جب یہ پہنچے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب حضرت ذوالقرنین پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، تو وجد من دونہا قوما لا یفقہون یفقہون قولا، یہاں انہوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک قوم ہے جو کوئی زبان سمجھتی نہیں،
کوئی زبان ان کو آتی نہیں، اور وہاں پر وہ قوم ایک موجود ہے، اور وہ قوم دوسروں کو نقصان بھی بہت پہنچاتی ہے۔ تو دوسری جو قومیں تھیں انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں مفسدون فی الارض، یہ زمین میں انتہائی فساد مچانے والے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی تو حکومت ہے پوری دنیا پر، آپ ہر طرح کے انتظامات اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ہم آپ کو تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں، ہم آپ کا معاوضہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ خدا کے واسطے اس یاجوج و ماجوج سے ہماری جان چھوڑوا دو۔ انہوں نے بہت ہمیں ستایا ہوا۔ یہ کرتے یہ تھے کہ آتے تھے، ان کے مویشیوں کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کی عمارتوں کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کے مالوں کو لوٹتے تھے، ایک زندگی ان کی اجیرن بنا رکھی تھی۔ تو انہوں نے کہا، اس قوم نے کہا کہ ہم آپ کو ہر سب کچھ دینے کو تیار ہیں، لیکن اس یاجوج و ماجوج سے آپ ہماری جان چھڑا دو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یاجوج و ماجوج، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ یاجوج و ماجوج قرب قیامت میں نکلیں گے۔ میں آپ کو ایک یعنی تفصیلی ایک حدیث شریف سناتا ہوں، جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ یاجوج و ماجوج کون تھے، یہ کہاں سے نکلے، کہاں سے آئے، یہ کب اب دوبارہ دنیا کے اندر طلوع ہوں گے، دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ چنانچہ یہاں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اصل میں واقعات جو دنیا میں پیش آئیں گے وہ یہ ہوگا کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی جب اسلام کا آغاز ہوا ہے تو لوگ اسلام کی تعلیمات کو حیرانی سے دیکھتے تھے کہ یہ کیسی اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں، کبھی دیکھی نہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام جب شروع ہوا ہے تو وہ اجنبی تھا، وسيعود كما بدأ، اور عنقریب اسلام دوبارہ اسی حالت میں لوٹ جائے گا جیسے شروع میں تھا، کہ قرب قیامت میں اسلام لوگوں کے لیے پھر اجنبی بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہو کہاں سکتی ہیں جو باتیں آپ بتلا رہے ہو قرآن اور حدیث کی۔ آج بھی ہم لوگوں کے یہ قانون کو سننے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آپ پردے کے احکامات بتلاؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کون سی دنیا کے اندر جی رہے ہو، آپ کہو کہ سود حرام ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، آپ کہو کہ صاحب عورتوں کو میراث ملنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں یہ بات تو کبھی ہم نے سنی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ہاں کچھ لوگ آئے پچھلے دنوں، ان کا کوئی ایک مسئلہ تھا تو ان سے ہمارے ہاں کہا مفتی صاحب نے کہ بھائی آپ نے اپنی بہنوں کو میراث بھی دی، کہنے لگا جی ہم نے جب میراث کی بات کی تو انہوں نے کہا کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہو، عورتوں کو میراث کہاں ملتی ہے، کون دیتا ہے عورتوں کو میراث؟ تو خلاصہ یہ کہ ہر حکم اسلام کا آج لوگ اس کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کون سے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اسلام پھر آخر میں جا کر اجنبی بن جائے گا، اور لوگ اسلام کی تعلیمات کو حیرانی سے سنیں گے اور کہیں گے نہیں بھئی ہم نہ کیا نہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لمبی حدیث ہے، میں حدیث شریف کا پورے الفاظ آپ کو کے ساتھ سنا رہا ہوں، کہ ایک دن صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں جس سے اس کا حقیر اور ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا۔ مثلا یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے پناہ مانگی ہے ان میں سے ایک فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا فتنہ۔ مثلا جنت اور دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا، وہ لوگوں کا ایمان خراب کرے گا دجال۔ وہ کہے گا کہ کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا مالک ہے؟ نعوذ باللہ، جنت کا مالک میں ہوں، دوزخ کا مالک میں ہوں، دیکھو یہ میرے ساتھ جنت ہے، یہ میرے ساتھ دوزخ ہے۔ وہ دکھائے گا، اس نے اپنی جنت اور دوزخ بنائی ہوگی۔ لوگ جن کو اللہ نے ایمان پر پختگی دی ہوگی وہ تو بچیں گے، جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کی باتوں میں بہک جائیں گے۔ وہ قبروں پر جائے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ تم کہتے ہو کہ زندہ کرنا اللہ کی شان ہے، مردہ کرنا اللہ کی شان ہے، دیکھو میں تمہارے آدمی کو زندہ کر کر بتلاتا ہوں۔ لوگوں سے کہے گا بتاؤ تمہارا کون سا رشتہ دار ہے، اس کو میں زندہ کرتا ہوں۔ وہ جائے گا قبر کے اوپر اور جا کر زندہ کرے گا، حقیقت میں زندہ نہیں کرے گا،
بلکہ اس دجال کے ساتھ جدات ہوں گے، شیاطین ہوں گے، جو روایات میں آتا ہے وہ دجال اور شیاطین اس مردے کی شبیہ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہا گا کہ دیکھو میں نے تمہارے آدمی کو زندہ کر دیا، بھائی تمہارا زندہ ہو گیا، باپ تمہارا زندہ ہو گیا. تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھائی ہم تو سنتے تھے کہ اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، یہ تو دجال نے زندہ کر دیا. اس فتنے میں پتہ نہیں کتنے انسانوں کا ایمان خراب ہو جائے گا. اس کو فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گی اور دوسری چیزیں بھی ہوں گی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہو گیا دجال کا، ایسا خوف طاری ہو گیا کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید دجال جو ہے کھجوروں کے جھنڈ میں چھپا ہوا ہے، یعنی کہیں موجود ہے. جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے دن کو یہ بات کی. آپ نے محسوس کر لیا کہ صحابہ کرام بہت ڈر گئے کہ یہ ہمارے ایمان کو خطرہ پڑ گیا اس آدمی سے. تو آپ نے ان کے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ حضرات نے سمجھا کیا. ہم نے عرض کیا کہ آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی جن سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی اور اس کا فتنہ بڑا عظیم ہوگا. ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہارے بارے میں دعا کر لیتے ہیں میرے خیال میں، پھر باقی انشاءاللہ ان دوست میں کر لیں گے. محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کا سکون عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک سے بد امنی کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین، بد امنی کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین، مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما. ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. یہ لاؤڈ اسپیکر کی خرابی کی وجہ سے بار بار سلسلہ منقطع ہوتا رہا، تو جو آخری میں حصہ چل رہا تھا یاجوج و ماجوج کا، انشاءاللہ جب اب تو مفتی عبدالروف صاحب کا ہوگا 2 ہفتے بیان، اس کے بعد انشاءاللہ جب شروع ہوگا تو ہم وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے جہاں سے بیچ سے سلسلہ منقطع ہوا تھا.